السلام علیکم ناظرین، لرن آن لائن وتھ فیضان خان میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ ہماری آج کی محفل میں ملیے ایک ایماندار، حق پسند، جفا کش اور بے باک صحافی سے جس نے 13 برس تک بلا ناغہ اداریے لکھنے کا کارنامہ انجام دیا۔ اس کے علاوہ مختلف موضوعات پر مضامین، تبصرے اور افسانے لکھے۔ اس عظیم شخصیت کو دنیا احمد ابراہیم علوی کے نام سے جانتی ہے۔ علوی صاحب سے تفصیلی گفتگو کی ہے محترم رضوان فاروقی صاحب نے۔ دوستوں، ہمیشہ کی طرح آپ سے بس وہی چھوٹی سی گزارش کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دبائیں جس سے اپلوڈ ہونے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک فوراً سے پیشتر پہنچ سکے۔ بے حد شکریہ۔ ناظرین اور شائقین ادب، آج پھر حاضر ہوں ایک عظیم المرتبہ شخصیت کے حضور، جن سے گزشتہ دنوں میں نے آپ کو ملایا۔ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ متعارف کرایا، اس لیے کہ تعارف تو ہم لوگوں کا خود انہوں نے کرایا ہے۔ محترم احمد ابراہیم علوی صاحب آپ کے روبرو ہیں۔ انہوں نے دنیا کا سفر کیا، بچشم خود دنیا کا جائزہ لیا، اور جو کچھ وہاں سیکھا اور سمجھا اور اخذ کیا، اس کو اپنے اخبار کے ذریعے، اپنے قلم کے ذریعے دنیا تک پہنچا دیا۔ ان کا زندگی کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ پڑھیں اور اس کو اپنے سینے میں نہ رکھیں حکماء و ادباء کی طرح، بلکہ دنیا تک پہنچا دیں۔ انہوں نے بہت گاڑھی زبان کا کبھی استعمال نہیں کیا، نہ ہی اپنی علمی فضیلت کا بخان کیا، نہ اپنی خاندانی عظمت کو بیان کیا، بلکہ انہوں نے سیدھے سادھے طریقے سے اپنے ایک مشن بنایا کہ ہر اچھی بات کو دوسرے تک پہنچا دینا چاہیے۔ ہم ایسے لوگوں کی ہمیشہ قدر کرتے ہیں، اور ہماری اولین کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے ملتے رہیں، ان سے وہ کچھ معلوم کرتے رہیں جو جہاں عام لوگوں کی رسائی نہیں ہے۔ پچھلی بار جب ہم نے انٹرویو کیا، وہ انٹرویو نہیں تھا بلکہ کتاب کے سلسلے میں ادبی بستیاں اور ادبی ہستیاں، یہ نئی کتاب ہے علوی صاحب کی، جس میں تقریباً 64 مضامین ہیں۔ ان پہ ہم نے گفتگو کی تھی۔ قارئین کا عموماً یہ خیال تھا کہ گفتگو تشنا رہی، اور بہت کچھ ایسا تھا جو علوی صاحب سے جانا جا سکتا تھا اور دور تک پہنچایا جا سکتا تھا، جس میں ہم ان سے ہر بات کو جاننے میں ناکام رہے۔ لیکن بہت سی باتیں ایسی ضرور پہنچ گئیں ہمارے ناظرین تک جو اس سے پہلے ان تک نہیں پہنچ سکی تھیں۔ آج ہم پھر علوی صاحب کے حضور حاضر ہیں اور چاہتے ہیں کہ بات افسانے اور ناول پہ نہ کر کے ہم ان کی صحافتی زندگی پہ کریں، ان سے یہ جانیں کہ علوی صاحب آپ نے اخبار اپنا کب نکالا، آپ کی عمر کیا تھی، اور اس وقت آپ کس کلاس میں تھے؟ صاحب، بڑا دلچسپ سوال ہے، اسی لیے کہ شاید لوگوں کو یقین نہ ہے کہ میں نے کہیں لکھا شاید ہے کہ بچپن میں جب مجھے لکھنا نہیں آتا تھا، جی جب ہمارے زمانے میں تو سلیٹ بھی چلتی تھی جی اور تختی بھی چلتی تھی، تو اس زمانے میں میں تختی لے کے کچھ لکیریں کھینچا کرتا تھا۔ جی تو میری والدہ کہتی تھی پتہ نہیں یہ کیا کرتا رہتا ہے، وقت برباد کرتا ہے۔ تو والد یہ کرتے تھے، وہ اگر لائنیں دو ہیں تو پھر لائن کو ایک دوسرے جوڑ کر کہتے یہ لفظ بن گیا، تو کہنے یہ بہت اچھا کرتا ہے۔ جی تو یہ ایک طرح کی تربیت تھی کہ مطلب کہ جو میں تجزیہ اوقات نہیں ہے بلکہ جو کر رہا ہوں وہ ایک مستقبل کی تعبیر کے لیے کچھ کوشش آج خود کر رہا ہوں، اور یہ قدرتی طور سے جی تو یہ چیز کسی کو سکھائی نہیں جاتی۔ لکھنا پڑھنا آتا ہی تھا، ظاہر کوئی سوال ہی نہیں سو، اور مقصد بھی اس کو کچھ نہیں تھا، لکیریں کھینچے گا۔ لیکن دیکھیے پڑھے لکھے والدین کا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ والدہ نے تو اس کو لیکن جی والد نے کہا نہیں، اس کو جب معنی پہنے والے کے، اور جب بھی ہم لوگ کو بے تکی بات کریں جی تو اس وقت ایک والد صاحب بہت ہی سلیقہ سے یہ ایسے کہا جاتا ہے، یہ لفظ ایسے کہا جاتا ہے، تو بات بات پہ ہم لوگوں کی جو ہے تربیت ہوتی تھی، ٹوکا جاتا ہے۔ جی اور ہمارا زمانہ جو تھا وہ تو خود یاد نہیں سکتا کہ ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ آج تم ہمارے روبرو بیٹھے بات کر رہے ہو، ہم تصور نہیں کر سکتے تھے، جی ہم تصور نہیں کر سکتے تھے کہ ہم اپنے باپ سے منہ در منہ بات کر لیں گے، کیونکہ ہمارے باپ جو تھے سپریم کورٹ تھے، چیف جسٹس تھے۔ ہمارے جو بھائی 4 بھائی تھے، ان میں تیسرے نمبر پہ جو بھائی تھے قیس تمکین، ان کے ذمہ میں تھا۔ جی جو لندن چلے گئے بعد میں۔ ہاں بلندو سبھی گئے بات، تو ان سے اگر کوئی غلطی اس سے ہوئی تو پوچھا جائے کہ شریف، یہ ان کا نام شریف تھا، شریف نام تو تو شریف یہ ابراہیم نے کیا کیا تم دیکھتے نہیں اسے؟ یعنی باقی 3 بھائیوں کی بھی ذمہ دار نہیں، والدہ کی ذمہ دار نہیں، صرف قیصر صاحب کی تھی۔ یہ ہمارے یہاں گھر کی تربیت ایسی ہوتی تھی۔ تو اچھا، اور ایک خاص بات بتا دیں کہ ادب و لحاظ اتنا تھا کہ جب ہم نے لکھنا پڑھنا شروع کر دیا اور افسانے مضامین چھپنے لگے تو اکثر
ادبی نشستیں و جلسے ہوں تو اس میں ہم کو بلا لیا جائے اور بھائی کو بھی. تو یا تو ان میں بھائی نہیں جاتے تھے یا میں نہیں جاتا تھا. جی جی کہ یہ ہماری ہمت نہیں تھی کہ بھائی کی موجودگی میں جایا جائے. ہاں اگر ہم چلے گئے کہیں سمجھا اور ان کو بتا تو وہ چپکے سے نکل لیتے تھے. جی. ٹھیک ہے ہم کو ٹوک تم کہاں کیسے آ گئے. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا جمال پاشا صاحب کے گھر میں گیا جی تو ان کو تو مذاق کی رہتی ہے تو بھائی ان کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. جمال صاحب کے جی ہاں تو یہی جو مکان ختم ہو گیا اس میں تھے امین آباد والا. امین آباد والا. تو میں گیا ان کا آئیے اندر گئے تو دیکھا بھائی بیٹھے ہوئے وہ فوراً الٹے ہاتھ پیر واپس ہو گیا. کہ کیوں ہم نے کہا ہماری تہذیب کے خلاف. تو یہ ہماری تہذیب تھی یہ تربیت تھی. اس تربیت میں ہر چیز مانقص تھی ہر چیز کے مطلب ہوتا تھا. کوئی کام مطلب بے مقصد ہوتے اگر ہم نے بیوقوفی کی بات کہہ بھی دی تو اس میں بھی عقل مندی اور دانشمندی کا پہلو نکال کر بتایا جاتا تھا. یہی بڑے لوگوں کا یہ تربیت اب ملتی ہی. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کاش کچھ تو ہمارے بچوں تک پہنچ پائے. ابھی بھی حال کی بات ہے ابھی دہلی میں کانفرنس تھی جامعہ ملیہ میں تو بھائی لندن سے آئے تو ان کو وہاں بلایا گیا تھا تو ان کا تھا تو وہاں مجھے بلا لے گئے. جی میں تو دہلی میں رہتا ہی تھا. تو اس کے بعد تو وہ گئے تو اسٹیشن سے جب وہ وہاں چلے گئے جامعہ ملیہ کھال کر تو میں چپکے سے نکل لیا. جی تو ان کو پوچھے ہم نے کہا نہیں ہم اچھا نہیں لگتا ہمارے بڑے ہوئے ہیں ہم وہاں بیٹھ کے. تو نہیں تب بھائی نکالے نہیں کوئی وہ لندن سے آئے تھے تو بہت ہم ہمارے بچے اچھے سب پیدا ہو گئے سب. جی تو کہا نہیں کوئی بات نہیں بیٹھے. اچھا آپ لوگوں میں کافی عمروں کا تفاوت رہا چاروں بھائی کافی رہا ہے. کم از کم 10 سال کا فرق. جی ہاں. سب سے بڑے بھائی کی کتنی عمر پائی ہوں؟ سب سے بڑے بھائی نے تو عمر شبیر صاحب نے تقریباً 84 سال. 84 سال ماشاء اللہ. اور اس کے بعد تھے حسین مشیر صاحب. سب کی عمریں کم. اب دیکھیے 70 سے 75 میں سب کا انتقال ہو گیا. جی جی میں ہوں جو اب تک چل رہا ہوں. اب میں حساب لگایا نہیں اللہ آپ کو سلامت نہیں رکھے. حساب لگایا تو لوگ کہتے ہیں آپ نے غلط. تو میں نے کہا میری جو ڈیٹ آف برتھ سرٹیفکیٹ کی ہے جو بغیر سوچے سمجھے لکھی اس میں 45 کی تاریخ پیدائش. تو تاریخ پیدائش جب سن 1945 کی ہے تو اس وقت میں کچھ نہ کچھ ہوں گا. جی جی 2-4 سال ہوں گا. تو 45 سے 2020 تک جی جی ہیں تو یہ کتنے سال ہوئے. اور اس کے بعد پھر آپ اس کے 5 سال اور کم سے کم جوڑیے 4 سال جوڑیے تو نیئر اباؤٹ تقریباً 80 کے قریب ہوتا ہی ہوتا ہوں. جی ہاں. اب وہ چاہے جو لوگ جھوٹ بولتے تو کچھ اچھا اتفاق مجھے میری خوش ہوتی یہ ہے کہ میری 2 بہنیں مجھ سے بڑی حیات ہیں. جی ماشاء اللہ. سمجھا. تو اور اس کے بعد میں سب سے بڑا تھا اپنے خاندان میں مردوں میں صرف میں ہی ہوں. پلنگی محل میں بھی لکھنؤ میں بھی اور کاکوری میں بھی. اور کوئی دور تک میرا مطلب کہ بھائی جو تھے ان کی اولادوں میں بھی کوئی نہیں رہا. جی ایک خیسہ تمکین ان کی 3 لڑکیاں 3 لڑکیاں تو لڑکا ان کا کوئی بھی نہیں. اچھا بڑے بھائی جو تھے ان کا وہ ہے کہ ان کا پاکستان کا لڑکا ہے بس ایک ہے. حسین رشید صاحب نے ان کو اولاد نہیں انہوں نے بہت پہلے آسٹریلین بیوی تھی طلاق دے دی تھی. تو یہ ہے خاندان میں پورا امیر احمد علوی کا اتنا بڑا خاندان جس میں 8 لڑکیاں اور 5 لڑکے تھے. اس کا المیہ یہ ہے کہ اس کا کوئی وارث نہیں ہے. پراپرٹی ہماری بے پناہ ہماری جائیداد ہے. اور ابھی لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ بیوقوف لوگ ہیں. تو ہم نے کہا دیکھیے ہمارے باپ نے کبھی جائیداد سے واسطہ نہیں. جی ہماری جائیداد سے کوئی دلچسپی کبھی کیونکہ والد کو شروع سے جو ہیرلڈ کے دفتر تھا قیصر جی جی اس میں جو اسکول تھا مشن اسکول اس میں پڑھے. اس کے بعد ان کو علی گڑھ سے بھیج دیا گیا. جی میں سب بی اے میں LLB سب کچھ کر رہے. اور تقریباً فرسٹ بیچ نہ گئے دوسرے تیسرے بیچ کیا اسکالر سلیکشن علی گڑھ کے عاشق سر سید پہ بے پناہ انہوں نے لکھا. جی ہاں. سر سید پہ اور علی گڑھ پہ بے پناہ لکھا. لیکن آج صورت حال یہ کہ ان کو کوئی جانتے ہی نہیں علی گڑھ میں. ان کی والد صاحب کی جو کتابیں آئیں ان کے کچھ نام بتائیے. والد صاحب کی کتابیں کم سے پورا نام تو ان کا مشیر احمد علوی ناظر کاکوری. ان کی کتاب تجزیہ تنقید کوئی نہیں جانتا. حالی کا مطالعہ حالی مطالعہ شبلی مطالعہ یہ شہجاد صاحب گوتم بدھ بھی کچھ کام ہے ان کا. گوتم بدھ پہ الگ بالکل ناول ہے جی کتاب ہے. اور وہ جو ان کا ناول تھا سنہرا بدھ پہ دادا کی بھی ہماری کتاب. اچھا اردو کا سنہرا حلقہ بھی کتاب ان کی ہے. جی جی سنہرا حلقہ تھا وہ ناول ہے. ناول ہے. اچھا اور یہ
اور اردو ادیب اس کی رو پہ لکھی گئی, یہ شعور شعور کی کی رو. رو پہ لکھی گئی, جی. اردو کی پہلی ناول ہے, اور اس کو تو ابھی ہم نے حاصل کر لیا تھا, آج میں ریپیٹ کیا ہے آگ میں آپ نے اس کی قسطیں چھاپی, میں نے پڑھی ہیں. پوری طرح. میں پھر الوی صاحب وہیں پہ آتا ہوں کہ یہ آپ نے اخبار جب آپ کی بالکل طالب علمی کا دور تھا, کیا سن رہا ہوگا, کب نکالا؟ بھائی وہ اخبار تو ویسے نکالنا شروع کیا 58 سے 58 سے اخبار نکالا. لیکن وہ اس لیے اخبار نکالا ہوتا کہ مجھے معلوم تھا کہ اصول ضوابط کیا اخبار ہوئی. جی جب تھوڑا تو لوگوں نے دیکھا اخبار تو کہ ابھی کیا کر رہے ہیں, ہم نے کہا اخبار نکال, کیسے نکال لیں, دل چاہتا ہے نکال دیں, کہیں یہ اس کا قانون ہے. ہمیں نہیں مانا سو یہ نہیں مانا تھا کہ مستر کیا ہوتا ہے, جی یہ نہیں مانا تھا, یہ نہیں مانا چھپائی کر. تو ہوا ایک دلچسپ واقعہ ہے جی. کہ وہ شاہی پریس تھا ایک لکھنؤ میں, شاہی پریس, جی ہاں. سب سے مطلب معمولی پریس تھا وہ, جی جی. سب سے خراب پریس کوئی اس وقت, اور اس میں صرف سنیما کے چہرہ چھپتے تھے وہ جو بانٹے جاتے تھے زمانے میں. جی جی. تو وہاں پر ایک دھوبی تھا, اس دھوبی کو ہم کپڑے دھلنے دیتے تھے. اس دھوبی نے ہم سے یہ کہا کہ صاحب آپ تو انگریزی پڑھتے ہیں, جانتے ہیں. ہم نے کہا ہاں جانتے ہیں. تو کہ ہمارے بیٹے کو آپ انگریزی پڑھا دیجیے, ہم جی. 2 روپے ماں باپ دیں گے. 2 روپے. 2 روپے. جی. اب وہ صاحب نے ہم کو کریں گے, 2 روپے مل رہے ہیں. اس زمانے ہم کو گھر سے 8 آنے پیسے ملتے تھے خرچ. وہ دلچسپی تھی, ہم اس کے لڑکے کو پڑھائیں گے تو پریس دیکھیں کیا ہوتا ہے. جی ہاں. ہمت نہیں تھی پریس والے کو, تو بھائی کیسے چھاڑتی, کیا ہوتا ہے, مشین چل رہی ہوئی. تو اب وہ دیکھتے رہے اور تھوڑا بہت حامد علی خان صاحب کے, مطلب وہاں ٹیوشن کرتے رہے, ادھر پریس کو دیکھتے رہے. تو ان سے دیکھتے تھے. تو حامد علی خان صاحب جو تھے وہ ان سے پھر ملاقات ہو گئی. تو ہم نے کہا ہمارا دل چاہتا ہے اخبار نکالے کا, تو نکال لیجیے. ہم نے کہا ہم کو قانون نہیں معلوم ہے کہ کیا ہے, اور ہم تو نکال لیتے, لیکن لوگوں نے کہا کہ یہ سب غیر قانونی چیز ہے. جی. تو پھر وہ معلومہ کچہری میں کچھ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, بہت لمبا وہ کہانی بیکار کی. تو وہاں بڑی مشکل سے ہم نے اخبار سمجھے نکالنے کے 3 سال کے بعد باقاعدہ اخبار کی دہلی سے پرمیشن آئی. اور اس کے 10-15 سال کے بعد پہلے رجسٹریشن نمبر ہم نے لیا. کیوں؟ جھوٹ بولنا ہوتا ہے, جھوٹ بولے بغیر سے ملتا نہیں. آپ کا اردو کے اخبارات کی ہمارے حیثیت کیا, بکتے کہاں ہیں. آپ اگر 500 بھی اخبار آپ کا نہیں بکتا ہے تو آپ کو مانیں گے نہیں کہ اخبار ہمارے, اور ہم نے 500 پہنچ ہی نہیں پاتے تھے. اچھا الوی صاحب, یہ آگ بھی آپ نکالتے رہے, جی جی, افسانے بھی لکھتے رہے, ناولٹ بھی لکھتے رہے, مضامین بھی لکھے, تو اس کے بعد آپ قومی آواز سے وابستہ کب ہو گئے, کس سن میں؟ دیکھیے ایسا قومی آواز سے وابستہ اس لیے کہ جو ہمارے والد کا انتقال ہوا, کس سن میں والد صاحب کا انتقال ہوا؟ 78 79 میں. 79 میں ہوا. نہیں 79 کیا ہوا, اس کو انگریزی میں تو 1769 کہیں گے. جی 69. 17 جولائی 1969 کو ہمارے والد کا انتقال ہوا. جی. تو اس وقت ہم BA کر چکے تھے, اور یونیورسٹی پہ گھومنے جایا کرتے تھے, ممبر تھے وہاں, یونین کے لیڈرس تھے. جی. تو کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا, والد کا انتقال ہو گیا, ہمیں کو جائیداد تھے لوگ. یہاں لکھنؤ میں آپ ہی رہ گئے, سب بھائی باہر تھے اس وقت؟ میں ہی تھا. جی. تو ایسا ہوا کہ جب وہ سوال ہوا کہ گھر چلے کیسے. جی. تو میں تھا, میری والدہ تھی, اور اس میں میری ایک چھوٹی بہن تھی. باقی 2 بہنوں کی اب ہمارے والد شادی کر چکے تھے. جی. جی. تو اپنے گھر تھی. وجہ یہ تھی کہ غلطی مجھ سے یہ ہو گئی, دیکھیے کہ جب والد کا انتقال ہوا تو میں جا کے فوراً بینک کو اطلاع دے دی, ایک ایماندار شہری گئے کہ نہ ان کا اکاؤنٹ جو سیز کر دیا. جی. اس میں بڑا نقصان یہ ہوا کہ مجھے نہیں ہوتی قانونی اس پر سے بھی کا ہوا. جب کر دیا تو والا بینک کو جتنا اکاؤنٹ تھا سب سیڈ ہو گیا والد کا, اور اس میں سکسیشن کو معاملہ شروع ہوا کہ کون ہے, کون والد سے سرٹیفکیٹ لے کے آئیے رہی. پھر یہ کہ اس سے سب سے بڑا نقصان ہوا کہ وہ چونکہ ہم کو سکسیشن سرٹیفکیٹ نہیں مل پایا, جی. اس سے ہماری والدہ کو پینشن نہیں مل پائی. جی. جی. ورنہ ہمارے والدہ کو پینشن ملتی ہوتی والد کی, وہ نہیں مل پائی. اب وہ ہر طرح ہاتھ پیر, جو بینک میں پیسہ تھا اب وہ سیز ہو گیا. جو پیسہ ان کے پاس تھا, برانڈ والے تو باہر کچھ رکھتے تھے, تو انہوں نے سیونگ سرٹیفکیٹ وغیرہ پتہ نہیں 50 سال کے بعد بڑھنے والے وہ ابھی رکھے ہیں وہاں. جی. تو وہ سب بالکل بیکار ہو گئے. ہم نے اپنے بھائی کو لکھا کہ ہم کو سر, تو ان کا ایسا جتنا پیسہ ہوتا ہو ہم کو بتا دو, ہم بھیج دیں گے. یہ انگلینڈ ہے, ہندوستان نہیں ہے, ایسے سرٹیفکیٹ نہیں ملتا.
हमारा इतना जितना वक्त पड़ता है उस तो वो चैप्टर कौमी आवाज में आप थे तभी लंदन भी जाना हुआ आपका? छोड़ के गए थे। छोड़ के गए हुआ ही कि वो तो हयातुल्लाह साहब ने देखिए खत भिजवाया। ये हमारे घर उनका चपरासी आता जब भाई थे तो खाना लेने के लिए मदार फैसल साहब भी आपसे पहले वहाँ थे ही, वो तो कौमी आवाज में जी। हाँ, तो खत गया मंदर साहब ने भेजा कि इब्राहिम साहब आप किसी वक्त आकर के हयातुल्लाह साहब मिल लीजिए। मैं कहा क्या करना है, क्या काहे को मिलने फिर उनका खत आया वही चपरासी पट्टी होती थी कि इब्राहिम साहब आपको इससे पहले मैंने लिखा था कि आप हयातुल्लाह साहब मिल लीजिए आके आज आप अगर आप नहीं मिलेंगे तो लोग समझेंगे मैं आप आ जाइए। फिर चल गया। फिर मुजीब साहब ने खत लिखा, मुजीब सालवी साहब, हाँ कि इब्राहिम साहब आप किसी भी दिन आकर के हयातुल्लाह साहब मिल लीजिए, चाहे कोई बात हो आप मिल लीजिए, लेकिन हम चूँकि हम लोगों का ऑर्डर है बुजुर्ग भी थे वो कि आप बुला लीजिए। आप तो गए तो हयातुल्लाह साहब पास, तो हयातुल्लाह साहब पास गए तो मैंने कहा कहिए साहब क्या बात। चूँकि मंजर साहब मुजीब साहब से पहले से ताल्लुकात थे जी, हमें उनका अदब भी करता था, तो मुझे खुद एक दिन बुरा लगा कि भाई बहुत बुरी बात है कि उन्होंने कहा है तो मुझको जाना चाहिए जी। तो मैं एक दिन चला गया कौमी आवाज़ दफ्तर और साहब तो गया तो हयातुल्लाह साहब बैठिए। तो पहले तो उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस ये कि आपके वालिद का इंतकाल हो गया और मैं आ नहीं सका, मैं था नहीं उसके में, तो उसकी वो चाहता हूँ और ये बताइए आप कर क्या रहे। मैंने कहा कुछ नहीं कर रहा। कहीं क्यों? मैंने कहा बस कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अखबार निकाल रहे हैं, कभी कभी पैसे होते छाप देते 15-10 अखबार और करने से काम चलेगा। फिर कैसे कर क्या रहे हैं, क्या पढ़ा क्या आपने? मैंने कहा कुछ नहीं पढ़ा। कहीं क्या? हमने कहा बस पार्ट 1 कर लिया है BA का लखनऊ स्ट्रीट से और अब घुमा करते हैं और यूनियन वक्त में पढ़ाई पूरा कर लेंगे। तो कहेंगे तो बुरा है बहुत, आप ऐसा कीजिए कि कल से कभी आवाज़ आ जाइए। तो मैंने कहा मैं नौकरी नहीं करता हूँ। क्योंकि आपसे नौकरी करने कौन कहे? अब ये देखिए बातें मार करने को हैं, हमेशा याद रखें। तो कहे आपसे कौन नौकरी करेगा? ये कह के उन्होंने घंटी हो जाए और मदार बहुत अच्छे 84 थे क्या थे, क्या लोग थे सब, बड़े अदब करना चाहिए इनके। तो उनसे कहा कि उनको बुलाओ इशरत साहब को। इशरत साहब आए तो उनसे हयातुल्लाह सर बैठने को भी नहीं कहा। उनसे कहा देखिए ये इशरत है, इनको भी मैंने बुलाया था, ये यहाँ काम कर रहे हैं। तो पहली बात तो आप इसमें लीजिए कि कौमी आवाज़ कोई नौकर नहीं है जी, हमने कौमी आवाज़ को एक ख़ानदान तरह बनाया है बहुत बड़ी बात है। और यहाँ कोई नौकर नहीं है। चाहे कुछ आप उसको उन्नान दे दीजिए कि सब एडिटर है एडिटर है, हाँ, सबको सब काम करना होता है, सब कुछ चीज़ काम करते हैं। ये कारवां है, ऐसा कारवां है जो मंजिल की तरफ रवानवा रहना चाहता है और दूसरों को रास्ता दिखाना चाहता है। आप बस मेरा हुक्म है, मैं हयातुल्लाह अंसारी आपके घर के बुजुर्ग कैसे, हमारे बुजुर्ग तो खिलाफ में थे ही, तो कह रहा हूँ कल से आप आ जाइए। तो मैंने कहा नौकरी तो मैं कर नहीं सकता। किसी नहीं कहा आपने भी नौकरी का, आप बस कल से आ जाइए। और मैं क्या एप्लीकेशन नहीं लिखूंगा, मैं कहीं नहीं एप्लीकेशन लिखा कौन सा कर रहा है। अब कितने बड़े लोग हैं, तो कल से आ जाइए। मैं चला, सब लोग जान पहचान तो हमारे भाई तो थे पहले थे, तो सबसे मुलाकात थी, सबकी इज्जत कर, सब बड़े थे हमारे, सब बड़े लोग थे। लेकिन साहब उनका बड़ापन ही था कि उन्होंने कभी छोटा ही समझा जी। कितने बड़े लोग थे साहब, अब ना मिल पाएंगे। तो ये अफसोस है हम उनकी इज्जत नहीं कर पाए जी। काश ऐसा हो पाता। मुझे साहब, मसी साहब, इशरत साहब, मंजर साहब, सब ऐसे ऐसे लोग, ये चंदे आफ्ताब, चंदे माफ्ताब, ये एक ज़बान कई के ज़बानों में माहिर थे और जो लिखते थे हर एक की कोई ना कोई खूसियत थी। मतलब कोई तर्जुमा बहुत अच्छा करता था, कोई ज़ुबान बहुत अच्छी लिखता था, कोई सा खबर बहुत अच्छी उम्दा बनाता था। मतलब कोई ऐसा आदमी था जिसके मतलब सिर्फ नौकरी कर रहा हो। तो वहाँ साहब अदब, तहजीब, तमीज़, अच्छा जो शोबे किताबत था, अरे वो भी दुनिया में लाजवाब, इतनी इज्जत करते थे। अच्छा कातिब साहब, नवाब साहब, हमारे सफ़ाई बुर्राक शरवानी साहब पहने और साहब बिल्कुल सुर्ख सफ़ेद आए, तो उनके आने से पहले उनके बुजुर्ग जो साथ बैठे हैं वो साफ करते थे हाथ से। जी ये तहजीब बता रहा हूँ
नवाबू साहब खास तौर बड़ा नाम था, नवाबू साहब बड़े खानदान के वो नवाबू खानदान के थे लखनऊ के, और सूरज शहर को बिल्कुल नवाब लगते थे। इतने साहब शरीफ आदमी, इतने मौत, उनकी लड़कियाँ क्या बहुत बड़ी पोस्ट पर, कोई एयर हॉस्टेस है, कोई लड़का पायलट, इस तरह के, तो बहुत बड़े खानदान थे। तो वो साहब सिर्फ 4 सुर्खी लिखते थे कौमी की जी। तो ये था कि हर एक का मामला बटा था। तो जब शाह सुर्खी के लिए इंतजार किया था, तो शाह सुर्खी आ जाए, तो वो दूसरे जो उनसे उस्ताद के लोग थे, अफजल साहब वगैरह, वो ये लीजिए नवाब साहब। तब नवाबो साहब बैठ के दिखते थे, सुर्खी मिलाते थे, उसका कोई जवाब नहीं। इसीलिए हयातुल्लाह साहब इसके बहुत सख्त बगाले थे, आजकल जो चल रहा है सब कंप्यूटर वगैरह। तो उनका तो वही था कि कौमी आवाज़ की वो सुर्खियाँ जो सुकूत ढाका के सिलसिले में, समझे, और चीन से जंग के सिलसिले में जो लिखी गई हैं, और जो नवाबू साहब लिखी, वो दिखाने काबिल, नुमाइश काबिल है जी। या उसकी खुसूसियत तो आप जानते हैं। आपसे अगर नून एक जगह बना है, उसी साइज का नून हर जगह होगा, वैसे ही उठा कर रख दीजिए, तमाम दायरे यकसा हो, पटरी हो उसकी। ये सब बहुत कैसे था। अच्छा, गुफ्तगू बड़ी साहब आलिमाना करते थे जी जी। तो इनके दरमियान के, तो ये कि सब हुआ ये कि अब शायद 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, हमने कौमी आवाज़ से ही शादी की, उसी दौरान शादी की, सब कुछ किया था। तो अब वो एक बहुत अच्छा ज़माना था कौमी आवाज़ का, पैसे की बहुत समझे कि रेल पेन कर सकते हैं।